میرے بزرگ دوستو عزیزو، نماز کا اگر نماز قائم کر لی جاوے، واقعی نماز قائم کر لی جاوے، تو یقینی بات ہے کہ پورا دین قائم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے، یقینی بات ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، من اقامہا، جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح پڑھنے کا حکم ہے، اس نے اپنے پورے دین کو قائم کر لیا ہے، کیونکہ پورے دین کا سدھار اور پورے دین کا قیام وہ نماز پر موقوف ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہاں تو کوئی الزام دیے ہوئے ہے ماحول کو، کوئی الزام دیے ہوئے ہے شیطان کو، حالانکہ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلا الزام بے دینی کا، سب سے پہلا سبب وہ تو میری اپنی نماز ہے، وہ تو میری اپنی نماز ہے، تو یہ باہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حکام بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے، ماحول بدلے گا تو حالات بدل جائیں گے، نہیں، سارے دین کا مدار تیری اپنی نماز پر ہے، اس لیے کہ بات حق ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جو نماز کو اس طرح پڑھ لے جس طرح پڑھنے کا حکم ہے۔ میرے دوست بزرگوں عزیزوں، اگر خدا کی قسم نماز کی طرح پڑھ لی جاوے تو دین کے کسی شعبے کا کوئی حکم ٹوٹ نہیں سکتا، یہ یقینی بات ہے۔ میں بات کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی، نماز چھوڑنے والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا تو یقیناً کفر ہے، بعض کے نزدیک واجب القتل ہے اور بعض کے نزدیک واجب القید ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے۔ امام صاحب کا مطلب تو قید کرنے کا ہے، اس لیے مسلمان سے نماز کے چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جس طرح ایک مسلمان سے کفر کا اور ارتداد کا تصور مشکل ہے، محال ہے، اس طرح ایک مسلمان سے نماز کا چھوڑنا، اس کا تصور مشکل ہے، محال ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے اور ہوا ہے کہ غیروں نے نماز پڑھ لی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا واسع بن اصفہ کا واقعہ کہ نماز پہلے پڑھی انہوں نے، اسلام بعد میں قبول کیا۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر نماز پڑھ لے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کافر نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے۔ تو میں تو عرض کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا کیا سبب ہے، کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا سبب ان کی نماز کی خرابیاں ہیں۔ کبھی نہیں غور کیا اس پر، کبھی غور نہیں کیا اس پر۔ میں جو عرض کر رہا تھا شروع سے کہ دعوت اور عبادت کا جمع کرنا اصل ہے، جمع کرنا یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، بلکہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود دونوں کا قول ہے کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے۔ نماز تو اللہ کے قرب کا سبب ہے، مومن کی معراج ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز اللہ سے دوری کا سبب بنے؟ اس سے زیادہ قرب کا تو کوئی موقع نہیں ہے، تو مومن کی معراج ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، کیا نماز پڑھنے والوں کی نماز اور کیا نماز پڑھنے والوں کی نماز۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صرف ایک نماز کو نمونہ بنایا گیا ہے، صرف ایک نماز نمونہ ہے، باقی خدا کی قسم کسی کی نماز نمونہ نہیں ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔
صحابہ کرام نے آپ کی نماز کو جس طرح دیکھا اس طرح نقل کر دیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. صحیح حدیث ہے. من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته. کہ اللہ اس کی نماز کی طرف نظر نہیں اٹھا کر دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. میرے دوستوں میں عرض کر رہا دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے. دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے کہ اپنی عبادات کے اندر کمال پیدا کرو. ایک جگہ اجتماع تھا, ہمارا وہاں جانا ہوا. جوڑ تھا سنا پرانوں کا. اب میں نے نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد بیان تھا, 2 رکعت سنتیں پڑھی, 4 رکعت اوابین پڑھی. ایک صاحب کہنے لگے کہ مجمع جڑ گیا, دیر ہو رہی. میں نے کہا اس مجمع نے اوابین نہیں پڑھی, مجمع نے اوابین نہیں پڑھی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم دعوت میں لگے ہوئے ہیں عبادت کے شوق کے بغیر. یاد رکھنا یہ بات کہ اگر اس کام سے عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی تو استدراج کا خطرہ ہے. اگر دعوت سے عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوتی اور عبادت کا شوق نہیں پیدا ہوتا تو استدراج کا خطرہ ہے. کیونکہ دعوت سے جن عبادات میں کمال پیدا کرنا تھا یہ دعوت کے لیے ان عبادات کے ساتھ کھیل رہا ہے. جلدی جلدی نماز پڑھو, مشورہ کرنا ہے, جلدی جلدی نماز پڑھ لو, پھر بیان کرنا ہے. اس کی نماز اس کو میں دے کے ماری جاوے گی میلے کپڑے کی شکل میں. اس لیے کہ عبادت کا استخفاف کفر ہے. کفر, عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. نماز کے بارے میں فرمایا ہے من استخف او جہد فقد کفر. نماز کو ہلکا سمجھا, اس کے انکار کیا کہ وہ تو کفر کے راستے پہ پڑ گیا. کیونکہ کفر اسلام کے درمیان رکاوٹ ہی نماز ہے. نماز نہ ہو تو پھر کفر ہی کفر ہے. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا ابھی میں نے 4 رکعت اوابین پڑھی, مجمع جمع ہو گیا. اس سارے مجمع نے اوابین کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھ لے, بعض نے 2 سنتوں کو شامل کیا ہے, بعض نے نہیں کیا ہے, 4 پڑھ لے یا 6 پڑھ لے, کہ جو شخص مغرب کے بعد اوابین میں 4 رکعت یا 6 رکعت پڑھ لے کہ اس کو اس 6 رکعت پر 12 سال کی عبادت کا پورا ثواب ملتا ہے. کتنے سال کی عبادت؟ 12 سال کی عبادت. 12 سال کی عبادت کا ثواب مغرب کے بعد کی 4 رکعت اوابین. خوب تھک کے سو گئے, تہجد چھوٹ گئی. دیکھو یاد رکھنا دعوت کی محنت میں سب سے زیادہ مدد رات کے قیام سے ملے گی, اور اس کی ہمارے ماحول میں بڑی کمی ہے, بہت کمی ہے. کہ سب سے زیادہ مدد جو ملے گی دعوت میں وہ رات کے قیام سے ملے گی. فرمایا اشد وقع اقوم قیلا, کہ نفس کو کچلنے والا رات کا قیام, اور دن بھر کی بات کو سب سے زیادہ واضح کر دینے والا ہے. دین کی بات کو واضح کر دینے والا ہے. رات کا قیام دن بھر کی دعوت کو واضح کر دینے والا ہے. اشد وقع اقوم قیلا, اقوم قیلا کا ترجمہ کیا علماء نے ابین قیلا, یعنی بات کو واضح کر دینے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آج تو آپ شکل سے بیمار معلوم ہو رہے ہیں. فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات لمبی 7 سورتیں پڑھی ہیں قرآن کی.
1 سال تک صحابہ کرام پر تہجد فرض رہی، 1 سال تک. پھر اللہ نے 1 سال کے بعد تہجد کو نفل جو ہے تہجد کو نفل کر دیا، ورنہ 1 سال تک تہجد صحابہ پر فرض رہی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں کمال پیدا کرو، کہ دعوت ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے. دعوت ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے کہ اس دعوت سے ایمان اور عمل کے اندر کمال پیدا ہوگا، کہ نماز کے اندر سکون اطمینان لاؤ، کہ سارے دین کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر